بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اہل علم و ادب کے لیے عرش اعضاء کی برکتیں سمیٹنے والوں کے لیے علماء، خطباء اور ذاکرین اس آیت کی روشنی میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہوں گے، اور آیت کا نمبر 20 پورے قرآن مجید میں دو ہی سورہ خاندان والے ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل، ایک سورہ آل عمران، اور خاندان اہل بیت خدا کا وہ منتخب کیا ہوا گروہ ہے جس کی شان خدا خود بیان کرتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لفظ اہل البیت کا استعمال سورہ مبارکہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 یعنی 33 نمبر کی آیت میں اور الراسخون فی العلم کے اعتبار سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ نام کلام میں اس آیت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ شاید اس سے بہتر اور بھی آیات ممکن تھی، لیکن لفظ رسوخ فی العلم پورے قرآن میں دو مقامات پہ استعمال ہوا، ان میں سے ایک مقام کا انتخاب کیا گیا کہ یہ مقام وہ ہے جہاں خدا نے اپنے حبیب کی شان کے ساتھ اپنے حبیب کی آل کی شان بھی بیان کی ہے۔ یہ کمال ہے کہ خالی ختمی مرتبت نہیں بلکہ آل ختمی مرتبت بھی الراسخون فی العلم ہے۔ کسی ایک صاحب علم کو اپنے درمیان پائے تو فخر محسوس کرتا ہے، یا ایک نہیں 14 کے 14 صاحبان علم ہیں، اور ایسے صاحبان علم ہیں کہ جنہوں نے کسی مکتب سے نہ تو پڑھا ہے نہ کسی استاد کا عنوان رکھتے ہیں، یہ تو خدا سے کلام رکھتے ہیں، خدا کے گھر مقام رکھتے ہیں۔ لفظ استعمال هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی تو پروردگار ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ پورے قرآن میں اس مزاج کی آیات کی تعداد ہے 56۔ هو الذی هو الذی هو الذی، خدا اپنی شان کو بیان کرتا ہے ضمیر غائب کے ساتھ اور اسم موصول کے ساتھ، هو الذی۔ سورہ بقرہ سے لے کر اور سورہ جمعہ تک آئی ہے هو الذی، تو پروردگار نے اس آیت کی ابتدا میں استعمال کیا اسی عنوان کو، هو الذی۔ کون؟ پروردگار، خدا اپنی شان بیان کر رہا۔ انزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ اس پوری کتاب مجید میں پروردگار نے ایسی آیات کو رکھا ہے جو آیات محکمات ہیں، اور آیات محکمات کی ایک شان یہ کہ ہن ام الکتاب، یہ آیات محکمات ہی کتاب کی اصل ہیں، کتاب کی بنیاد ہیں، کتاب کی پہچان ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور باقی دیگر آیات ایسی ہیں جو متشابہات، فی الحال ترجمے کی حد تک محکمات کا ترجمہ اور متشابہات کا ترجمہ، وہ آیت جو اپنے معنی خود بتائے، کسی اور سہارے کی محتاج نہ ہو، اسے محکم کہتے ہیں، اور جو آیت اپنے معنی خود نہ بتائے، کسی اور آیت کے معنی بتانے کی محتاج ہو، اسے متشابہ کہتے ہیں۔ بہت آسان لفظوں میں، پھر آہستہ آہستہ اس کے دیگر مسائل پہ ہم چلیں گے، لیکن کم از کم محکمات اور متشابہات۔ پروردگار نے یہ آیت نازل کیوں کی؟ پس منظر کیا؟ یاد رکھیے گا، ہر آیت کا پس منظر ہے۔ پیش منظر پڑھنا آسان ہے، پس منظر پڑھنا آسان نہیں ہے، اور پورے قرآن میں کمال یہ ہے کہ کسی آیت کا پس منظر آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، اگر آیت تطہیر کا پس منظر آپ کو یاد، کیا انتظام کیا کہ حدیث قصہ کے نام سے آل محمد کی تعلیمات میں آیت تطہیر کے پس منظر کو خوشی میں، غم میں، ابتدائی مجلس میں، ابتدائی محفل میں، نکاح کی تقریب میں، ہر مقام پہ ایسے داخل کر دیا ہے کہ کچھ اور سمجھ میں آئے نہ آئے، آیت تطہیر سمجھ میں آئے کہ کون سی آیت کے پیچھے کون سا واقعہ ہے۔ اب آئیے اس آیت کے پس منظر میں سورہ آل عمران آیت نمبر 7، پس منظر کیا؟ عیسائی افراد، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، اور آنے کے بعد دو سوال کیے اللہ کے رسول سے، یہ مبہلا نہیں پڑا، مبہلا اور اس آیت کا پس منظر اور عیسائیوں کے دو سوالات، یہ عیسائی علماء ہیں یا غیر علماء اس میں اختلاف، لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ عیسائی بھی علماء ہیں، نجران کے نہیں ہیں مگر عیسائی علماء ہیں، اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان سوالوں کے جواب دے۔ بہت غور کیجیے گا، سوال نمبر 1 یہ بتائیے، حضرت عیسیٰ کلمہ خدا ہے پیغمبر سے؟ سوال ہے عیسائی علماء کا، مدینہ منورہ۔ حضرت عیسیٰ کلمہ خدا؟ جواب جی بالکل، حضرت عیسیٰ کلمہ خدا۔ سوال نمبر 2 حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں؟ جواب جی، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں۔ تو یہ کہہ کر اٹھ گئے بس ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ بہت غور کیجیے گا، روح اللہ کا مطلب کیا ہے اور کلمۃ اللہ کا مطلب کیا ہے، آیات محکمات کیا ہیں، آیات متشابہات کیا ہیں۔ تو قرآن کو اپنے مطلب میں استعمال کرنا کل بھی مفاد پرستوں کا کام تھا اور آج بھی زر پرستوں کا کام ہے، نہ کل یہ حق پرستوں کا کام تھا نہ آج ولایت پرستوں کا کام ہے۔ اس لیے آیات محکمات اور آیات متشابہات پر یہ آیت نازل ہوئی، ان کے اس سوال کے جواب لینے کے بعد چلے جانے کے حوالے سے۔ اب آپ پوچھیں ان کا تذکرہ نہ اس آیت کے اندر، تو میں نے ابھی تک ترجمہ کیا یہاں تک وَأُخَرُ متشابہات۔ قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ، اور وہ کہ جن کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ زنگ لگتا کس پہ ہے؟ زنگ لگتا ہے کسی ایسی شے پر جس کی حفاظت نہ کی جائے دھوپ سے اور ہوا سے، تو لوہا خراب ہو جاتا ہے، لوہا مضبوط ہو تو کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر دل کی حفاظت نہ ہو تو دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ، بس یہ چاہتے ہیں ان آیتوں کی پیروی کریں جو آیتیں متشابہ ہیں، اس لیے نہیں کہ اتباع قرآن کر رہے ہیں، من ابتغاء الفتنہ وابتغاء تعویلہ، یہ چاہتے ہیں کہ ان آیتوں سے فتنے کو تلاش کریں، ان آیتوں کی خود ساختہ تعویل کریں، اس لیے قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے کر آتے ہیں آیات متشابہات اپنے قول اور اپنی بات کی دلیل میں۔ اسی آیت میں جہاں مریض بتائے وہاں طبیب بتا دیا، مریض بتاتا طبیب نہ بتاتا، یہ خدا کی عادت نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اگر خسارہ بتایا ہے تو نفع بتائے گا نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خسارہ ایک لفظ تھا، نفع کے 4 لفظ ہیں۔ خدا ایسے بچاتا ہے کہ اگر انسان بچنا چاہے، انسان بچنا چاہے، حیوان کی بات تو خدا کرتا ہی۔ مریض بتاتا ہے کہ جن کے دلوں میں زنگ ہے وہ پیروی کرنا چاہتے ہیں آیات متشابہات کی، یعنی حضرت عیسیٰ کو کلمہ خدا سمجھ کر ابن خدا تک پہنچا دیں، حضرت عیسیٰ کو روح خدا سمجھ کر تسلیث خدائی کے قائل ہو جائیں، تو خدا نے ایسے مریضوں کے لیے طبیب رکھے ہیں۔ مریض اگر ہر دور میں ہوگا تو طبیب بھی ہر دور میں ہونا چاہیے۔ اپنے مرض کے لیے دنیا بھر میں ہر جگہ جا سکتا ہے تو طبیب ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہر جگہ پایا جاتا ہو۔ پروردگار نے ان مریضوں کے لیے طبیبوں کا اعلان کیا۔ اب الفاظ کیا؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ قرآن کی آیتوں کی تعویل
قرآن کی آیتوں کے اصل مطالب آیات محکمات کے ذریعے سے وہی جانتے ہیں کہ جسے خدا کہتے ہیں اور جسے محمد و آل محمد کہتے ہیں الا اللہ والراسخون فی العلم. کمال یہ پروردگار نے اس جملے کو بیان کرتے ہوئے استثناء کی کیفیت میں کلمہ حسر کا استعمال کیا. جیسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، جیسے کلمہ محمد مصطفیٰ وما محمد الا رسول، جیسے کلمہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بشکل اشعار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. لا پہلے پھر الا پھر نتیجہ. تو خدا سے چلو علی تک پہنچو، طریقہ یہی ملے گا. وما یعلم، کوئی نہیں جانتا. پہلے خدا نے سب کا انکار کیا ہے، کوئی نہیں جانتا ان آیتوں کی تعویلات کو. اگر کوئی جانتا ہے الا اللہ والراسخون فی العلم، تو یا خدا جانتا ہے یا خدا والے جانتے ہیں. اب الراسخون فی العلم ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان ہے یقولون، یہ کہتے ہیں کہ ہم آیات متشابہات پر بھی ایمان رکھتے ہیں. کل من عند ربنا، یہ سب کے سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی عجیب منزل ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اس کے بعد بھی یاد دہانی سب کو نہیں ملتی سوائے صاحبان عقول کے. اور اس صاحبان عقول کے لفظ کو آسان کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سورہ الزمر کی آیت نمبر 9، جب پروردگار نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حبیب آپ اسے کہیے کیا جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو عام سی بات. پھر بھی خدا فرماتا ہے کہ وما یذکر الا اولو الالباب، اس بات کو بھی بس صاحبان عقل سمجھتے ہیں، اور نہ بہت سارے ہیں جو سب کو برابر سمجھتے ہیں. یہ صاحبان عقل ہیں جو علماء کو جہلاء کے برابر نہیں سمجھتے. آیت کا ترجمہ پس منظر کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان ہو گیا. اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے. پروردگار نے علم کی منزل کو ابتدائے کائنات سے اتنا مستحکم قرار دیا. جب پروردگار نے حضرت آدم کے لیے اپنی جانشینی کا اعلان کیا تو نہ دستار بتائی، نہ جبہ بتایا، نہ جیب میں مسواک بتائی، نہ قلم کا انداز بتایا تو عجیب انداز بتایا. جب پروردگار نے حضرت آدم کی جانشینی کا اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے ایک سوال رکھا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگار کیا تو اس کو بنائے گا زمین میں فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تقدیس کے ساتھ. پروردگار نے فرشتوں کو ایسا جواب دیا کہ کوئی جواب نہیں دیا. یہ کوئی جواب نہیں دیا. خدا فرماتا کہ نہیں فرشتوں یہ آدم خون نہیں بہائیں گے. خدا فرماتا فرشتوں یہ آدم فساد برپا نہیں کریں گے. خدا فرماتا کہ فرشتوں یہ آدم اچھے انسان بن کے رہیں گے. نہیں، عجیب جملہ ہے پروردگار کا. انی اعلم ما لا تعلمون. علم غیر علم کے مقابلے. کیا مطلب حضور یہ ہوا بولتا وہاں پر انسان جہاں علم نہ رکھتا ہو. اللہ اکبر. جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے. دریا اور سمندر دونوں کے درمیان ظرف کا مسئلہ ہے. کہہ رہی ہے موج دریا سے، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت. جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش. حضرت آدم کے مسئلے پر فرشتوں کا سوال اور پروردگار کا جواب. قال انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. سوچیے لینے کے لیے فرشتے معصوم ہوتے ہیں. اگر معصوم ہوتے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا، فرشتوں کو نہیں بولنا چاہیے تھا. پروردگار نے سمجھا دیا کہ سارے معصوم برابر نہیں ہوتے. کچھ معصوم ہیں جو معصوم ہو کر بھی بول پڑتے ہیں کہ خدا کو پھر بولنا پڑتا ہے، اور کچھ معصوم ہیں الا اللہ والراسخون فی العلم. تو عالم ہونا اور ہے، راسخ فی العلم ہونا اور ہے. فرشتے عالم تھے یا نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بات پڑھیں. فرشتے اگر عالم نہ ہو اور آپ اس بات کو قبول کریں تو بات غلط ہو جائے گی. فرشتے عالم ہیں لیکن ہر عالم برابر نہیں ہوتا. ہر عالم کا علم دوسرے عالم کے ساتھ برابر نہیں ہوتا. دلیل چاہیے؟ آئیے اب آگے بڑھیں. سورہ بقرہ وعلم آدم الاسماء کلھا. خدا کہتا ہے اس نے آدم کو علم عطا کیا سارے ناموں کا. جتنے نام تھے سارے ناموں کا خدا نے آدم کو علم عطا کیا. ثم عرضهم علی ہؤلاء، پھر سب کو لا کر پیش کیا ان کے مسمیات کے اعتبار سے. تو حضرت آدم کو علم عطا کیا اور علم کے ساتھ ایک امتحان رکھا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتوں اب بتاؤ ان اسماء کے اعتبار سے بتاؤ یہ کون سا نام کس کا ہے. فرشتوں کے پاس اگر نام نہ ہوتے تو امتحان غلط. اب اگر آپ کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ واقع ہو جائے، پھر پاکستان کے مسئلے اپنے مقام پر ہیں کہ تعلقات میں ہو جاتا ہے راستہ نکل آتا ہے، لیکن باقی مقامات پہ شاید ایسا نہیں ہوتا کہ امتحان میں بٹھائے بغیر 5 سال بعد پڑھے، امتحان میں بٹھائے بغیر پاس کر لیتے. ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ میٹرک پاس اور ماسٹرز والا شخص دونوں ساتھ بیٹھ جائیں؟ خدا ایک سے ایک امتحان دونوں سے لے لے. پروردگار آدم کو بٹھایا امتحان میں اور فرشتوں کو بٹھایا امتحان اس مسئلے پر. اب خدا سوال دونوں سے کر رہا ہے. پہلا سوال کیا فرشتوں سے، تم بتاؤ. فرشتے کہتے ہیں قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. اگر فرشتے عالم نہ ہوتے تو یہ کیوں کہتے خدایا ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا علم نہیں ہے سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے. اس کا مطلب عطا علم خدا فرشتوں کے لیے بھی تھی اور آدم کے لیے بھی تھی. اب صلاحیت کا مسئلہ تھا. علم سے علم تک پہنچنا. کچھ سیکھے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ روایت ایسے تو ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے، ہمارا عنوان سالی بن گیا خصائص اہل بیت علم اور علم کے اعتبار. اللہ کے رسول نے آخر وقت میں ارشاد فرمایا تھا میرے حبیب کو بلاؤ. کسے بلاؤ؟ میرے حبیب کو بلاؤ. اب جو گھر میں افراد موجود ہیں انہوں نے جس کو حبیب سمجھا، پیغمبر نے اپنے حبیب بلائے تھے نہ کہ بلانے والوں کے حبیب. ہو جاتا ہے ایسا مسئلہ تو ہو جاتا ہے. اگر کوئی اچھا موقع ہو اور کوئی جاب کی آفر ہو تو آپ اہل کو چھوڑ کر اپنا رشتہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اسے لگوا دیتے ہیں. ایک نے بلایا ایک صاحب، پیغمبر نے ایکسیپٹ نہیں کیا. میں روایت کو اتنا ہی پڑھ دیتا ہوں، قبول نہیں کیا. اور قبول نہ کرنے کا طریقہ کیا؟ آپ نے منہ موڑ لیا. اچھا ایک اور کو بلا لیا کہ بھی حبیب ہیں، آپ نے منہ موڑ لیا. تو گھر والوں کے نزدیک حبیب اور تھے، مصطفیٰ کے حبیب اور تھے. اب جسے مصطفیٰ سے چاہیے ہو اور مصطفیٰ کا حبیب ڈھونڈے، ورنہ کہاں ان کا حبیب کہاں ان کا حبیب. ان کے حبیب پر آپ نے منہ موڑا اور اپنے حبیب کو سینے سے لگایا. کب لگایا؟ جب تیسری بار گھر والے کہنے لگے کہ بھائی یہ انہیں بلا رہے ہیں، انہیں بلا رہے ہیں کہ جن کا نام لینا بالکل ایسے جیسے آج ہمارے لیے کچھ نام لینا صلوات پڑھیں محمد والے مشکل ہو جاتی ہے. کس کا نام لیں؟ سب کے نام چھوڑ دیں سوائے نام عالم محمد کے.
تو آل محمد میں سے مولا کائنات دور مقدس اللہ کے رسول نے بلوایا اپنے حبیب کو، اور بلانے کے بعد اپنے سینے سے لگا لیا، اور کافی دیر تک یہ سمجھیے اپنی کملی میں یا اپنی چادر میں مولا کو لیے ہوئے، اتنی قربت تھی کہ پسینہ مقدس اللہ کے رسول کے مولا کائنات کے وجود سے متصل ہو رہے تھے۔ اب یہ باہر جو لوگ جمع ہو گئے جو بلائے گئے حبیب تھے، مولا باہر نکل کے آئے، انہوں نے مولا سے پوچھا کیا باتیں ہو رہی تھی۔ اب مولا کس کو کیا بتائیں کیا باتیں ہو رہی تھی؟ مولا کی باتیں جب میسا میں تمبار برداشت نہ کر پائیں، جب کمیل سارے راز قبول نہ کر سکیں، تو مولا کس کو بتاتے کہ مجھے خدا کے حبیب نے کیا عطا کر دیا ہے۔ البتہ آپ نے اتنا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے علم کے 1000 باب عطا کیے، 1000 باب، چیپٹرز، اللہ اکبر، لیسن نہیں، چیپٹرز، سبق نہیں، پورا باب، اور میں نے ہر ایک باب سے 1000 باب خود کھول لیے۔ اب فرق سمجھ میں آیا، فرشتے اور ہیں وہ بھی پڑھے ہوئے تھے۔ حضرت آدم سے خدا نے اب سوال کیا، آدم آپ بتائیے، انبئہم باسمائہم۔ حضرت آدم نے ایک ایک نور کا نام نور کے وجود کے ساتھ مربوط کر دیا۔ دیکھا عظمت بہت بلند ہے، کئی محمد مصطفیٰ ہے، کیا یہ علویت بہت شاندار ہے، علی مرتضیٰ ہے، کیا کس طرح نور چمک رہا ہے کہ شرما جائے زہرا بھی تو نام ہے فاطمہ زہرا، کیا حلم کی بلندی ہے کہ جہاں پر کرم اور تواضع کا باپ بھی آ کر سر جھکا کے سجدہ کرتے، حسن مصطفیٰ، کیا شجاعت کی آخری منزل حسین ابن علی ہے۔ حضرت آدم نے فرشتوں کے مقابلے پر امتحان جیت لیا، یہ امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے، خدا نے سمجھا دیا کہ خلافت جو ملتی ہے تو نہ دستار سے ملتی ہے نہ سرکار سے ملتی ہے، خلافت ہمیشہ علم کے معیار سے ملتی ہے۔ روایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، زینت کے بغیر علم بیکار ہے۔ حلم، امام نے حلم کے فضائل میں بہت سے کلمات ارشاد فرمائے، ان میں نے ایک پڑھا آج تاکہ میرے عنوان سے ربط دونوں باتوں کا۔ حلم کے 3 معنی، علم کا پہلا معنی قرآن مجید میں استعمال ہوا، حلم اس معنی میں بلوغیت کے معنی میں، جب کوئی بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اسے الحلم کے، یعنی جو 9 سال کامل کرے یا 14 سال کامل کرے اور منزل بلوغیت پہ پہنچے اسے بھی حلم کہتے ہیں۔ اور ایک حلم ہے احلام سے، احلام کہتے ہیں خواب، تو خواب دیکھنا بھی حلم ہے، جسم کا بالغ ہو جانا بھی حلم ہے۔ اور تیسرا حلم ہے، اس کو قزم الغیث کہا جاتا ہے، قوت برداشت۔ اور پھر بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسائل پر آنے سے پہلے آج کی تسبیح کا جملہ پڑھ دوں۔ ہر دن کی تسبیح الگ الگ ہوتی ہے، آج کی تسبیح اس میں 2 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں لفظ حلم کی تعریف آئی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے روز کی تسبیح، تو اس سے پہلے میں نے اشارہ کیا غالباً کسی موقع پر، بہت آسان ہے، اپلیکیشن ہے حکیمت المومن، اتباع عباسیہ سے یہ ہم تک پہنچی ہے، اور اتباع عباسیہ نے اس اپلیکیشن میں انگلش اور عربی کے لحاظ سے روز کی تسبیحات کو، روز کے معوذات کو، روز کی دعا کو، روز کی نماز کو، روز کی زیارت کو، 2 مناجات کو، باقی آپ کی بات کو۔ حکیمت المومن سے تسبیح ہے آج دن کی تسبیح منڈے کی، 2 لفظ، لفظ حلم۔ حلم کے مقابلے میں کیا ہے کہ خدا ایسا حلیم ہے کہ کبھی جلدی نہیں کرتا، لا یعجل، جو جلد بازی کرے سمجھیے یہ حلیم نہیں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، خدا ایسا حلیم ہے لا یجہل، یہ جو جہالت اختیار نہیں کرتا۔ حلیم وہ جلد بازی نہ کرے، حلیم وہ جس میں جہالت نہ پائی جاتی ہو۔